اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے، ہر سال 22 رجب المرجب کو شیعہ کچھ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، بچے آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، نیاز کھلائی جاتی ہے، پھر مختلف واقعات پڑھے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، شیعوں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بالآخر 22 رجب المرجب کو نیاز پکانا کیسا ہے؟ تو سامعین گرامی قدر، 22 رجب المرجب کو نیاز پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم انہی کی یاد میں نیاز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جن کی سیرت قرآن بتاتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اس اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم فقط اللہ کی مرضی کی بابت تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کسی شکر کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ تم سے کسی جزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ نیاز کا اہتمام انہی کی یاد میں ہے، انہی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ نیاز پکائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام صادق نے کوئی خاص حکم کیا ہو کہ جناب یہ 22 رجب کو یہ نیاز پکاؤ، تو ایسی روایت کہیں نہیں ملتی کہ امام نے خود خاص اس نیاز کا اہتمام کیا ہو یا کہا ہو۔ اور پھر بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اس 22 تاریخ کو یہ شیعہ کسی کے مرگ کی خوشی میں یہ نیاز پکاتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس دن مرا، ہم اس کی خوشی میں نیاز پکاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی کسی دن مر بھی جاتا ہے اور وہ دشمن اہل بیت ہوتا ہے، تو ہم پھر اس کی خوشی منانا ہمارا حق ہے اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم خوشی منائیں۔ لیکن یہ جو نیاز پکائی جاتی ہے یہ اچھی رسم ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نیاز پر مومنین آتے ہیں، ملتے ہیں، پھر کھانا کھلایا جاتا ہے، ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے، مومنوں کو خوشی دلائی جاتی ہے۔ اور اس میں بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ آپ جب یہ نیاز کا اہتمام کریں تو اس نیاز کے اہتمام میں فقراء کو، یتیموں کو، مسکینوں کو بھی بلایا کریں، کہ تاکہ اس میں غریب بھائی بھی شریک ہو جائیں۔ اور پھر یقیناً ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نیاز کسی کو کھلاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو جب یہ ہماری نیت ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ جناب سیدہ اس بندے کی شفاعت کریں گی کہ جو سیدہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے۔ وہ روایت آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب سارے شیعہ جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے اور محب بھی پہنچے ہوں گے تو اللہ کہے گا، دیکھو جس نے اس فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت کی بابت تمہیں کھانا کھلایا ہے، تمہیں پانی پلایا ہے، تمہیں کپڑے دیے ہیں، تو اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے، یہ نیاز کا اہتمام کرنا یہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم کھانا بنائیں گے، کھانا پکائیں گے، تو پھر مومنین بھی آئیں گے اور وہ بھی ہماری محبتوں میں، خوشیوں میں شریک ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ نیاز کوئی بدعت نہیں ہے۔ نیاز بدعت نہیں، البتہ جو اس میں کچھ خرافات بعض کہہ دیتے ہیں تو وہ خرافات نہیں کہنی ہوتی، بلکہ آپ کی نیت میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم مومنوں کو خوش کر رہے ہیں، مومن آ رہے ہیں، مومن کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم بھی اس سورہ دہر کی فضیلت کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی، کہ جنہوں نے اس اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلایا تھا، خود 3 دن بھوکا رہے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ پھر میں بھی تمہارے لیے سورہ دہر کو قصیدہ بنا کے نازل کرتا ہوں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی مختلف مناسبتوں سے
مل بیٹھ کر خوشیاں منانے کی توفیق دے اور محبتوں میں اضافہ کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔